سلسلہ قادریہ کے 9 امام ہیں. 9. آپ امام علی بن موسیٰ رضا کے مرید خلیفہ. آپ نے کافی عرصہ آپ کی غلامی میں گزارا. پہلے یہ مسلمان نہیں تھے، بعض نے کہا ان کے باپ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد، کیونکہ میرے پاس ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ آئے پلٹ کر تو ان کے ماں باپ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلام تھے علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ نے علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آزاد کیا، اور آپ کی وجہ سے ماں باپ مسلمان ہو گئے. اور آپ نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا. حضرت امام رضا سے بھی انہوں نے فیض حاصل کیا. معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال بڑے تھے علی بن موسیٰ رضا سے، کیونکہ آپ کی پیدائش بغداد کے محلہ کرخ میں 133 ہجری میں ہوئی. تو آپ نے آخری عمر میں امام علی بن موسیٰ رضا کی دربانی پھر اختیار کر. پہلے بھی آپ ان کے غلام تھے، پھر آپ نے امام کو دیکھا، اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو جب آزاد کر دیا تو آپ نے امام سے فیض لیا، حضرت داؤد طائی سے فیض لیا. اب جب آپ کی عمر آخری ہو گئی، یعنی 60 سے بھی اوپر چلے گیا، آپ کی عمر 66 65 66 67 کے قریب، اب دوبارہ پھر پلٹ آئے واپس، اور آپ نے امام کے دربار پہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کھڑے رہتے. جو آتا اندر امام کو کہتے امام فلاں ملنے آئے ہیں، تو اجازت ہوتی تو پھر اندر جاتے. لیکن ہوا کیا، چوکیداری کر رہے تھے، محرم الحرام کا مہینہ تھا، خراساں سے لوگ آئے آپ کی زیارت کرنے کے لیے، مجمع بہت زیادہ ہو گیا، تو کہا ذرا رک جاؤ تم، امام ابھی باہر تشریف لاتے ہیں پھر تم زیارت کرنا. ایک دم سے امام اندر سے پیغام آیا کہ امام آ رہے ہیں. دروازہ جب کھول دیا گیا تو لوگ اتنی تیزی کے ساتھ، اتنا مجمع تھا، اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جو ہے مجمع وہ لڑکوں نے دیکھا نہیں، اور 67 سال کے یہ بوڑھے ایک دم سے مجمع کے نیچے آگے. لوگ امام کی طرف بڑھ رہے تھے، سب لوگوں کی ہڈیاں، پاؤں اور یہ چیزیں جب ان کے اوپر پڑی تو ان کی یہ ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں، اور اپنے امام، اپنے پیر، اپنے استاد، اپنے آقا کے در پر ہی اس غلام نے جان دے دی. اس سے بڑھیا جان اور اس سے بڑھیا سعادت دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتی. 14 سلاسل کے پیشوا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ آپ نے جان دی تو امام علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر آپ نے جان دے دی. اللہ اکبر جل شانہ. آپ کا نام ابو محفوظ معروف ابن فیروز یا علی، دونوں میں سے ایک نام الکرخی رحمت اللہ علیہ. آپ کی پیدائش جو ہے وہ کرخ میں ہے. کرخ جو ہے یہ بغداد کا شہر ہے. 133 ہجری میں یعنی 750 عیسوی، اور آپ کا وصال مبارک 200 ہجری میں ہے یعنی 815 عیسوی میں. آپ کے استاد حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ ہیں، جن سے آپ نے فقہ پڑھی اور علوم پڑھے، تصوف بھی آپ نے ان سے لیا ہے. تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ مسلک حنفی ہے، اور آپ نے خلافت جو ہے وہ 2 سے لی ہے، حضرت علی بن موسیٰ رضا رحمت اللہ علیہ اور داؤد طائی رحمت اللہ علیہ سے، دونوں سے. فارغ از حادثات چرخی، فارغ از حادثات چرخی قطب ارشاد خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ. آپ عید کے دن جا رہے ہیں، جاتے ہوئے آپ نے ایک یتیم کو دیکھا. عید کے دن بچے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں. آپ نے ایک بچے کو دیکھا، وہ بیچارہ اداس ہے. قریب گئے، کہنے لگے بیٹے تم اداس کیوں ہو؟ کہنے لگے میرے ابو نہیں ہیں، آج میرے ابو ہوتے تو وہ مجھے کپڑے لا کے دیتے. فرمانے لگے یہی رک میں ابھی آ کسی سے جا کر ادھار کھجورے لی کہ میں تمہیں پیسے دے دوں گا، مجھے کھجورے ادھار دے دو. ادھار لے کر وہاں سے ہٹ کر آ گئے، اور لوگ جو ہے وہ عید کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے. وہاں رستے میں کھڑے ہو کے کھجورے بیچنے لگے. کہنے لگے یہ کھجورے لے لو، یہ کھجورے لے لو، یہ کھجورے لے لو. اکثر میں یہ بھی عمرہ کرنے کے لیے جب میں گیا نماز جمعہ کے بعد، وہ جہاں سے لوگ جا رہے ہیں، ایک بنگالی اور ایک عربی لڑکا جو وہ کھجورے بیچتے ہیں، یہ کھجورے لے لیں. وہ بنگالی کو ساتھ رکھ کے وہ بیچ، تو لوگ جہاں سے آ رہے ہیں رستے میں کھڑے ہو گئے، تو معروف کرخی رحمت اللہ بھی یوں ہی کھڑے ہو گئے، یہ کھجورے لے لو. یہ حضرت سعید سقطی رحمت اللہ علیہ قریب آئے، یہ آپ کے خلیفہ ہیں اور آپ کے مرید خاص ہیں. کہنے لگے حضور کھجورے بیچنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی، آپ کیوں کھجورے بیچ رہے ہیں؟ فرمانے لگے وہ بچہ دیکھ رہے ہیں. کہا وہ یتیم بچہ ہے، اس کا باپ نہیں ہے کہ اس کو کپڑے لا دے. وہ بیچارہ دوسرے بچوں کو دیکھ کے اداس پھر رہا ہے، مجھ سے یہ دیکھا نہیں گیا، تو میں یہ کھجورے ادھاری لایا ہوں.
یہ میں اب بیچ کے اس سے جو پیسے ملیں گے میں اس کے لیے کپڑے خرید کر لاؤں گا تاکہ اس کے چہرے پہ خوشی آ جائے. حضرت سختی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضور آپ جائیے یہ کھجوریں جس سے ادھار لائیں اسے واپس کریں, میں اس کے کپڑوں کا بندوبست میں کرتا ہوں, یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں, آپ زحمت کیوں کر رہے ہیں. حضرت سختی رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو لے گئے, اس یتیم بچے کو لے کر گئے, نیا لباس دلوایا اسے. فرماتے ہیں, اب غور سے سن لیجیے, فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بچے کو نیا لباس دیا اس کے چہرے پہ جو خوشی آئی, اس کے بعد رب نے جو مجھے نور عطا کیا, اس نور کی لذت, اس لذت کی بلندی, اس نور کی وجہ سے جو مجھے پھر بلندی ملی, اللہ اکبر, میں بیان نہیں کر سکتا. روزہ آپ نے رکھا ہوا, نفلی روزہ ہے, راستے سے گزر رہے ہیں, گرمی شدید ہے, اور ایک صاحب جو ہیں وہ پانی بیچارے بیچ رہے, لیکن کوئی آدمی اس کا پانی نہیں دے رہا, کیونکہ کوئی پانی خریدے گا تو اس کے بعد وہ جا کر اپنے بچوں کے لیے کھانا خریدے گا. تو حضرت معروف کریم رحمۃ اللہ علیہ جب جا رہے ہیں تو وہ بیچارہ غریب آدمی پانی بیچ رہا, لیکن کوئی پانی خرید نہیں رہا, لیکن ایک دم سے اس بندے نے جملے کو چینج کیا. اللہ اکبر. اس دور کے لوگ دیکھ وہ جملہ کیا بولتا ہے, کہتا ہے اے اللہ جو میرا پانی مجھ سے خریدے اس کی تو بخشش فرما دے, اے اللہ جو میرا پانی مجھ سے خریدے تو اس کی بخشش فرما دے. اب یہ اس جملے سے دل لوگوں کے رقیق ہوں گے, وہ میرا پانی خرید لیں گے, میں گھر جا کے اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی جاؤں گا. حضرت معروف کریم رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ کے آپ نے اس کو پیسے دیے, کہا مجھے پانی دو, اس سے پانی لے کے پانی پی لیا. اب مریدین کو تو پتا تھا کہ پیر کا روزہ ہے, پیر صاحب کا روزہ ہے, اس آدمی کو تو نہیں پتا. تو مریدین پوچھنے لگے حضور آپ نے روزہ نفلی کیوں توڑ دیا؟ فرمانے لگے نفلی روزہ ہے نا, پھر رکھ لوں, لیکن تم نے اس کی دعا نہیں سنی تھی کہ وہ دعا کیا دے رہا تھا, میں نے اس کی دعا کی وجہ سے اپنا نفلی روزہ جو ہے وہ توڑ لیا. تو یہ اس بات کی وجہ سے اللہ نے اتنا ان پر کرم فرمایا کہ جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا تو کسی نے خواب میں پوچھا, کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے اس جس سے پانی خریدا تھا نا اس کی دعا کی وجہ سے رب تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی ہے. اللہ